کیا بات ہے؟ تمہارا یہ برداشت کتابوں میں لکھا جائے گا، تمہارا یہ برداشت کرنا استاد کی قدر کتابوں میں لکھی جائے گی. کتنی دیندار بات ہے جو بتاؤ. استاد کی قدر بادشاہ وقت نے استاد کی اتنی قدر کری کہ اپنے کیا کہتے ہیں برتھ ڈے پارٹی کے اندر دربار کے اندر استاد کو ڈنڈا کھایا. یہ بات تو لکھی جائے گا، صحیح میں لکھی گئی اور میں نے پڑھی آپ کو سنائی. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں، اللہ میں سمجھا دے، اللہ میں سمجھا دے. دین کی محنت نے سب کو دیندار بنا رکھا تھا، دین کی محنت نے سب کو دیندار بنا رکھا تھا. عوام کیا، خواص کیا، بادشاہ کیا، فقیر کیا ہے. اور دوسرے بادشاہ کا دیکھا وہ کلام پاک لکھ رہے ہیں ایک جگہ فیہی یعنی دو جگہ فیہی ہے، ایک بار فیہی پھر فیہی دوبارہ. مجھے فقیر آ گیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر فیہی دو جگہ ہے، ایک نہیں ہونا چاہیے. تو اس فقیر کا دل رکھنے کے لیے انہوں نے فوراً قلم اٹھایا، انڈر بریکٹ کر دیا، اور اس کی جو ضرورت ہے دے کے اس کو بھیج دیا. جب وہ چلا گیا تو پھر قلم اٹھا کر کے وہ بریکٹ میں ہٹا دیا اور فیہی کلام میں دو جگہ ہے، ایک جگہ کیسے رہے؟ ارے ایک ہی بات میں فیہی جو حافظ ہے وہ سمجھتے ہیں جب دو جگہ ہے دو بات میں وقت ہے دو بار لکھا تھا. لیکن اس فقیر کی دلجوئی کے لیے اگر میں کہہ دوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو وہ اپنی بات بھی کیسے لے گا؟ بار اس کے جانے کے بعد اس کو جو مانگا اس کو دے دیا، بریکٹ مٹا دیا. تو جو لوگ وہاں پر موجود تھے کہ حضرت آپ یہ کام تو اس کی مان کیوں ہے؟ بیچارہ فقیر تھا، مانگنے آیا. بادشاہ کا جواب ہے ناصر الدین محمود بلبن کی بات ہے کہ بیچارہ مانگنے آیا تھا، اگر میں اس کو ڈانٹ دیتا، اس کو غلط ثابت کر دیتا، وہ ہم سے مانگنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا، بغیر مانگے وہ چلا جاتا. بتاؤ یہ بادشاہوں کا تقویٰ ہے، مسلم بادشاہوں کا تقویٰ ہے. اس کو خوش کرنے کے لیے خالی بریکٹ ڈال دیا، دونوں طرف سے بریکٹ ڈال دیا، بعد میں مٹا دیا. میرے دوستوں میرے بھائیوں، دین کی محنت تھی، ہر شعبے میں دین تھا. لوگ الفاظ کی بھی قدر کرتے تھے، لوگوں کی ناقدری نہیں کرتے تھے، دین آزاری نہیں کرتے تھے، کسی کی دین دکھا کر بات نہیں کرتے تھے. میرے دوستوں، اور ہر وقت اللہ کی یاد دوسرے کو لگا دیا. بھائی آپ دیکھ رہے ہیں اس کام میں، دیکھ رہے ہیں ایسا کوئی کام نہیں کرتا کہ قیامت کی اللہ کے لیے میں رسوا ہوں تم رسوا، یہ محکمہ تمہارا، یہ محکمہ تمہارا، یہ محکمہ تمہارا، یہ محکمہ تمہارا. لیکن اتنا خیال رکھنا اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی تو پھر میں نے پہچانوں گا تم فلاں ہو. میں سر قلم کرنے میں بھی دلیل نہیں کروں گا. کیا کہہ دیا؟ اگر اللہ کا حکم ٹوٹے گا، ایک محکمہ دے دیا، اور اگر اللہ کا حکم ٹوٹے گا تو میں پھر یہ نہیں سمجھوں گا کہ تم فلاں ہو تم فلاں ہو. اور پہلے یہ کہا کہ دیکھو ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پکڑ ہو جائے. اور یہ بھی کہا اس کا خیال رکھنا کہ اللہ کے حکم کی ناقدری نہ ہو، ورنہ میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ تم فلاں ہو تم فلاں ہو، میں سر قلم کرنے تک بھی نہیں پرواہ کروں. تو میرے دوستوں، تمام لوگ، کیا بادشاہ اور کیا اس کے تابع دار، کیا اس کے نیچے کے لوگ، سب اللہ سے ڈر کے کام کرتے تھے. کیا اللہ سے ڈر کے کام کرتے تھے. ان باتوں کو سن کر اور پڑھ کر میں حیران ہو گیا. ایسے بادشاہوں کی زندگی تھی، ان کی تو تقویٰ سے حکومت کا نظام تھا، ان کے تقویٰ سے حکومت کا نظام تھا، ان کی تین تلوار سے نہیں. میرے دوستوں میرے بزرگوں بھائیوں، ہمارا تقویٰ ختم ہو گیا، زبان کی سچائی ختم ہو گئی، آنکھوں کی سچائی ختم ہو گئی، آنکھوں کا خواب ختم ہو گیا، کانوں کی سچائی چلی گئی. میرے دوستوں، یہ کان اللہ نے دیے ہیں اللہ کے کلام کو سننے کے لیے، اللہ کی تعریف کو سننے کے لیے، سچی باتوں کو سننے کے لیے. لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ امت دعوت سے دور گئی، ہدایت سے دور گئی. اور میرے دوستوں، اب تو کیا کہا جائے، پوری دنیا میں ایک طرف میں تاریخ پڑھتا ہوں، ایک طرف میں تاریخ پڑھتا ہوں، ایک طرف دنیا کے حالات دیکھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں پڑھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سب پورا ہو رہا. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، جس طرح عذاب سمٹتے ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ہوش نہیں، ہمیں ہوش نہیں، بڑے بڑے عذاب کا سامنا ہو رہا ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ یہ قرآن اور حدیث اس ایمان والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بس امانت ہے، امانت. کیا ہی ہمیشہ کے ناکام ہونے سے بچنے کا ذریعہ اور کیا کہتے ہیں نسخہ اور اس میں طریقہ ہے کیسے انسان ہمیشہ کا حساب سے بچے.
اس دنیا میں کامیاب ہوگا. لیکن دوستوں افسوس لگتا ہے لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھ گئی یہ بات کہ ہماری کامیابی اچھے مکان ہو جائے یہ کامیابی کی چیز ہے، اچھی گاڑی ہو جائے یہ کامیابی کی چیز ہے، اور مالدار ہو جائے کامیابی کی چیز ہے، حکومت ہو جائے کامیابی. اللہ پاک اس کے خلاف بتا رہے ہیں. اللہ پاک کیا بتا رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. لعلکم تفلحون یہاں کہا اللہ پاک اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو، اچھے کام کرو. یہ 4 بات بتائیں. رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو، وفعلوا الخیر اچھے اعمال کرو تاکہ تم کامیاب ہو. اللہ کامیابی رکوع سجدے میں، عبادت میں اور اعمال صالحہ میں کہہ رہے ہیں. لیکن میری کھوپڑی دعوت نہ دینے کی وجہ سے بدل گئی ہے، الٹ گئی ہے. میری کھوپڑی دعوت نہ دینے کی وجہ سے الٹ گئی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی یہاں کامیابی یہاں ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. اللہ نے تائید کری ما آتاکم الرسول فخذوہ. نبی جو دے وہ لے لو، نبی جو دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس سے نبی منع کرے اسے رک جاؤ. اسی 2 لفظ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں. اسی 2 لفظ کو امر بالمعروف، اللہ نے جو کرنے کو کہا اس کو کرنا، کرنے کو کہنا امر بالمعروف ہے. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے روکنا یہ نہیں ہے منکر ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ. جو نبی دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اسی 2 بات کو کرنے کے لیے کرنے کو تبلیغ کہتے ہیں. ان 2 بات کو چھوڑنے کا نتیجہ میرے دوستوں جب ہم نے آخرت کو بولنا چھوڑ دیا. ادھر دیکھو میرے بھائی، میں اتنا شکل خوبصورت بھی نہیں، مجھے دیکھتے رہے اور اتنا بس شکل بھی نہیں تھوکنے کے لائق میں نہ رہوں. تھوکنے کے لیے سے تو دیکھ لو کم سے کم. کسی کا چہرے نہیں ٹکتا ہے. ادھر میرے بھائی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم پڑھ لو بھائی. دیکھو آپ لاہور میں تو قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور میرے دوستوں ادھر ادھر دیکھ رہے بتاؤ ادھر تو دیواروں میں تو مقصد نہیں ہو رہا. ادھر سیدھے گھوم جاؤ بھائی، سیدھے گھوم جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ رحم فرمائے. ناصحہ بدتر نصیحت من میرا گھبرائے ہے میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. ناصحہ بدتر نصیحت من میرا گھبرائے ہے میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، برتن صحیح ہو تو سامان بھی صحیح رہے گا. میرے تو گندے برتن میں دودھ صاف رہے گا بھائی. دودھ رکھنے کے لیے تو صاف برتن چاہیے. دودھ رکھنے کے لیے مانج کر کے تب برتن کو صاف رہے گا. اس لیے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ ہمارے آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. دیکھو میرے دوستوں ہم نے آخرت کو بولنا چھوڑ دیا، جنت کی نعمتوں کو بولنا چھوڑ دیا، جہنم کے عذاب کو بولنا چھوڑ دیا. تو میرے دوستوں دنیا کی عظمت بیٹھ گئی. دنیا نے ہمیں مدعو بنا لیا. کیا بنا لیا؟ دنیا نے ہمیں مدعو بنا لیا. ہم تو آخرت کے داعی تھے، ہم تو آخرت کے داعی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں اوپر قیام کر لیا تھا، بیویوں سے ناراض ہو کر کے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر آئے تو دیکھا بیویاں رو رہی مسجد کے، وہاں بھی صحابہ حضور کے ناراض ہو کر رو رہے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کو وہاں چلے گئے. تو ایک صحابی پیر لٹکائے بیٹھے تھے آپ کے خادم، ان سے کہا کہ کہہ دو عمر فاروق آئے آپ سے ملنے کے لیے. ایک بار گئے، انہوں نے کہا حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ بھی کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ بھی پہلی بار بھی گھر آئے، پہلی بار بھی مسجد گئے، دوبارہ بھی مسجد گئے، پریشان بل بلا کر کے تیسری بار پھر عمر فاروق حضور کے پاس گئے رضی اللہ عنہ. تو تیسری بار میں جان مل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اوپر گئے تو پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے بیوی کو طلاق دے دی؟ آپ سب کو یاد آ رہا ہوگا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ بولنا چاہا. جب کوئی دوست کسی کے پاس آتا ہے اور دوست غمگین ہوتا ہے تو کچھ بات کر کے خود ہی بہلانا چاہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ جب تک ہم لوگ مکہ میں تھے ہماری عورتیں ہماری تابعدار تھیں، جب ہم مدینہ آ گئے یہاں کی عورتوں سے متاثر ہو کر کے ہماری عورت بھی غیر عربی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، اس کو کوئی جواب نہیں. پھر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹاٹ میں لیٹے ہیں اور ایک چھال مکہ کا بھرا ہوا تھیلا آپ کے سر کے نیچے ہے. ایک کونے میں تھوڑا جو رکھا ہوا ہے، دوسرے گھر کے دوسرے کونے میں تھوڑی کھجور پڑی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر، پورے جسم پر کھجور کے چھال کے نشان ہیں.
ڈانٹ کے نشان. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ قیس و کسریٰ تو محل میں رہے اور آپ دو جہاں کے بادشاہ ہو کر کے ڈانٹ میں پڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے, آخرت کی دعوت دی, اٹھ کے بیٹھ گئے کہ اے عمر کیا اب تک تم شک میں ہو. کیا کہا؟ اے عمر کیا اب تک تم شک میں ہو؟ ہماری نعمتوں کو اللہ نے آخرت کے لیے رکھ دیا. یہ پوری امت آخرت کی داعی تھی. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج بہت بڑا نفع ہوا. آپ نے کیا فرمایا؟ فوراً فرمایا میں اسے نفع کی چیز بتاؤں. ہر فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل 3000 روپیہ انہوں نے نفع کمایا. ایسے زیادہ نفع کی چیز بتاؤں. ہر فرض کے بعد 2 رکعت نفل. جب وہ قافلہ واپس آیا تھوڑے دن کے اندر بہت نعمتوں کے ساتھ واپس, صحابہ بہت تعریف کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً موڑا. میرے دوستوں جب یہ امت آخرت کو بولنا چھوڑ چکی, جنت کی نعمتوں کو بولنا چھوڑ چکی, جنت اوپری بن گئی, جنت کے عذاب اوپرے بن گئے, میرے دوستوں دنیا کی عظمت, دنیا کے مدعو ہو گئی امت محمدیہ. کیا ہو گئی؟ دنیا کی دعوت لے لی, دنیا کی بڑائی دل میں بیٹھ گئی. اس کی نحوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگی کیا ہوگا؟ میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگی, اسلام کی ہیبت اور وقت دل سے نکل جائے. تو دعوت نہیں دینا, آخرت کو نہیں بولنا, آخرت کو بولنا چھوڑ دیا سمت محمد نے, آخرت کو بولنا چھوڑ دیا سمت محمد نے. دنیا کی مدعو بن گئی, دنیا کی بڑائی, اس کا مکان, اس کی گاڑی, اس کا سونا, اس کا چاندی, اس کا محل, اس کا یہ, اس کا وہ, یہ سب دماغ میں بیٹھ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی اسلام کی ہیبت اور وقت غروب سے نکل جائے گا. ہوا نا میرے بھائی, اسلام تو بس مسجد میں ہے. اللہ اسلام اسلام جلدی آئے, دھڑا وضو کیا, دھڑا نماز پڑھا. دل کس کا لگ رہا نماز میں؟ دل کس کا لگ رہا مسجد میں؟ جمعے کے دن السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کس کی چپل کس کا پیر. اے بھائی کیا حال ہمارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المومن فی المسجد کا سبق فی الماء. مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں. مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں. اور منافق فی المسجد کا صید فی السجن. منافق مسجد میں ایسے بے چین رہتا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ. بتاؤ میرے دوستو یہ دونوں نشانی, دونوں علامتیں ہمارے آقا تاجدار مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. بتاؤ میرے دوستو ہم اپنے کو ٹٹول ہیں کہ میرا حال کیا ہے. مسجد میں کیا مچھلی کی طرح مطمئن رہتے ہیں یا پرندے اور قیدی کی طرح بے چین رہتے ہیں؟ پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے, آنے والے گھنٹے پونے گھنٹے جمعے کے دن, جانے میں میرے دوستو پونے منٹ, جانے میں پونے منٹ. میرے دوستوں میرے بزرگوں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سب ہمارا قصور ہے. ہم نے دین کی عظمت کو بولنا چھوڑا, آخرت کی باتوں کو بولنا چھوڑا, قبر کی حالت کو بولنا چھوڑا, قیامت کی حالت کو بولنا چھوڑا, دعوت دینا چھوڑا. لوگ دعوت دیے بغیر کیسے جانیں گے آخرت کو؟ کیسے جانیں میرے دوستوں؟ دوسرے اس کو الٹا یہ ہوا کہ دنیا کی مدعو بن گئی. دنیا کی تمام چیزیں ہمیں اچھی لگنے لگی, دنیا کی تمام چیزیں ہمیں اچھی لگنے لگی. ایک ملک کے اندر جس ملک سے لوگ سمجھتے ہیں بڑی امیدیں وابستہ ہے, اسلام کا قلعہ کہتے ہیں اس ملک کو, 80 کروڑ لبرلزم ہو گئے. لبرلزم اس کو کہتے ہیں میرے دوستوں جیسے ٹوپی نہیں, داڑھی نہیں, پینٹ شرٹ ہے, ٹی شرٹ ہے, بغیر مجبوراً اگر ڈانٹ پڑی سرکار کی طرف سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں گے بغیر وضو کے, بغیر ٹوپی کے, بغیر داڑھی کے. اور ایک ہی بار امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, مسجد صاحب. ایسے میرے دوستوں زمانے کے مسلمان کو لبرلزم مسلمان کہتے ہیں. ایک ملک کے اندر 80 کروڑ میرے دوستوں سنت کی محنت گئی, میرے دوستوں سنت کی محنت گئی. ہم نے محنت چھوڑ دیا. آج میں دروازے دعوت دے رہا تھا, ایک خوبصورت اور نوجوان عورت اپنے چھوٹے 3 سال کے بچے کو قاری صاحب نے کروایا تھا. میں قاری صاحب نے دعوت دینے گیا تھا, مستورات کی تعلیم کی, مستورات کے بیان کی, قاری صاحب گھر دعوت دینے گیا تھا. کوئی نکلا نہیں, بہت دیر تک ایک حسین عورت نکلی چھوٹے سے بچے کو, 3 سال کے بچے کو لے کر کے پینٹ شرٹ میں. میں نے پوچھا یہ کہاں جائے گا؟ ریسینٹ اسکول جائے گا. کہاں جائے گا؟ ریسینٹ اسکول جائے گا. گاڑی آنے والی. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں, پیدا ہوتے بچے کو ہم یہود و نصارہ کے حوالے کر رہے ہیں. وہ بچہ کیا جانے گا سنت, کیا جانے گا شریعت, کیا جانے گا سنت. میرے دوستوں
دوستوں ہم نے چاروں طرف سے ہم نے بے فکری، دعوت نہ دینے کی بے فکری نے، دعوت نہ دینے نے دین سے بے فکر کر دیا امت۔ قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ہمارا آپ کا قصور ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھنے والے کا قصور ہے، پوری امت بے دین ہو رہی ہے، پوری امت گمراہ ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں کو دوسرا حل نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم دعوت کے لیے میرے دوستوں پاگل کی طرح، مجنون کی طرح میدان میں نکلیں، مجنون کی طرح میدان میں نکلیں۔ اذان دی جاتی ہے انگلی ڈال کر، میں کہتا ہوں دعوت بھی تو انگلی ڈال، کوئی برا کہے کوئی بھلا کہے گالی دے کوئی مجنون کہے، کہا جائے گا ہمارے آقا کو بھی کہا گیا انک لشاعر و مجنون، آپ تو پاگل ہیں اور یا شاعر ہیں، کہا جائے گا آپ کہو گے باطل سامنے آئے گا، آپ بولو گے باطل سامنے آئے گا، ہر زمانے ہوا ہے، بڑی لمبی داستان ہے حق اور باطل کی، لمبی داستان ہے۔ حق باطل ہوتا ہے بڑی طاقت اور حق ہوتا ہے بڑی قسم مصیبت، لیکن تاریخ بتائے گی ہمیشہ حق کی طرح حق کی جیت ہوئی۔ آپ پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا باطل بڑا مضبوط ہوتا ہے، باطل نمرود کی شکل میں ہے ابراہیم علیہ السلام، اور حق جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں ہے، باطل فرعون کی شکل میں ہے اور موسیٰ علیہ السلام حق کی شکل میں ہے۔ ہر زمانے میں ایسا ملے گا، ہر زمانے میں ایسا ملے گا، لیکن میرے دوستوں بھائیوں دنیا بتائے گی، تاریخ بتائے گی ہر زمانے میں جیت جو ہوئی ہے حق کی جیت ہوئی ہے، حق کی جیت ہوئی ہے، حق کی جیت ہوئی ہے۔ حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، باطل کفار عرب کی شکل میں، لیکن آپ بتاؤ، لیکن میرے دوستوں یہ حق والے کو حق کا یقین ہو تب تو، قسم کھا کے کہتا ہوں حق والے کے اندر حق کا یقین بھی حق کی دعوت دینے سے ہوگا، حق کی دعوت دینے سے حق کا یقین پیدا ہوگا۔ ہم دعوت دینا چھوڑ دیا ہے، سارے کیل کاٹے ہمارے بگڑ گئے۔ ایک تو یہ کہ میرے دوستوں دین کی عظمت کو، جنت کی عظمت کو، جنت کی بڑائی کو، قبر کے حالات کو، جنت کے حالات کو ہم نے لوگوں کے سامنے بولنا چھوڑ دیا، تو میرے دوستوں دنیا میں ہم کو اپنا مدعو بنا لیا، دنیا کی عظمت، دنیا کی بڑائی، دنیا کی کبریائی ہمارے دل کے اندر بیٹھ گئی۔ اس کی نحوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے نقصانات کیا ہوں، یہ میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھ لے گی تو کیا ہوگا، اسلام کی حیبت وقت عظمت دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا گناہ، جب امر بالمعروف نہی عنہ چھوڑ دے گی تو قرآن شریف کے برکات سے، وحی کے برکات سے بند ہو جائے۔ جب امر بالمعروف، جب بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دے گی، برائی کرنا چھوڑ دے گی تو وحی کے برکات سے محروم ہو جائے۔ میرے دوستوں بھائیوں اس امت نے بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، میرے دوستوں بھائیوں کیا ہوا، وحی کے برکت سے محروم۔ وحی کی برکت کیا ہے اور محرومی کیا ہے؟ وحی کی برکت قرآن شریف کا سمجھنا، قرآن شریف پر عمل کرنا، یہ وحی کی برکات ہے۔ قرآن شریف کا سمجھنا، قرآن شریف پر عمل کرنا، یہ وحی کی برکات ہے۔ آج میرے دوستوں تعویذ بنانا سمجھ گئے، پھونک مارنا سمجھ گئے، بیٹی کو جہیز میں دینا سمجھتے ہیں، لیکن دوستوں قرآن شریف کس نے نازل ہوا تھا؟ قرآن شریف تو اللہ کا پیغام ہے، بندے کے نام اللہ کا پیغام، اس کو کہتے ہیں قرآن شریف۔ اللہ کا پیغام بندے کے نام، اس کو کہتے ہیں قرآن شریف۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رات کو جب خیمے لگتے ہیں ریگستان میں اور خیمے سے آواز آتی ہے، اندھیری رات کو پتہ نہیں چلتا خیمہ کدھر ہے، آواز سے پتہ چلتا ہے کہیں کوئی کلام پاک پڑھ رہا ہے۔ میں دور سے سمجھ جاتا ہوں یہ کس قبیلے کی آواز ہے، ہر قبیلے کا لے الگ، ہر قبیلے کا لہجہ الگ، مانا کہ ریگستان میں پیدل چل کے آئے ہیں، ریگستان کے راستے میں پیدل چل کے آئے ہیں، اور پھر گیہوں کو کوٹا ہے، اس کی روٹی بنائی ہے، لکڑی جوڑا ہے، چولہے بنائے ہیں، روٹی پکائی ہے، اتنی مصیبتوں کے کھانے کھائے ہیں، پھر بھی کلام پاک پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو اے سی میں دن گزارا، ہم تو موٹر سائیکل پر کار میں دن گزارا ہے، ہم تو کار میں چلے ہیں، ہم تو آرام سے رہے ہیں، ہمارے یہاں تو آٹا پسا ہوا آتا ہے، لائٹ بٹن زبانیں چلتی ہے، کوئی مزہ آتا نہیں، لیکن پھر بھی ہم موبائل سن کے سوئیں گے، کیا کریں گے؟ موبائل دیکھ کے سوئیں گے، گانا دیکھ کے سوئیں گے، فلم دیکھ کے سوئیں گے۔ میرے دوستوں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں، یہ جتنی تباہی ہے قسم کھا کے کہتا ہوں میرے دوستوں یہ تباہی جو ہے میرے دوستوں ہمارے دعوت نہ دینے کے لیے، امر بالمعروف ہمیں نہیں چھوڑا، بڑا طبقہ اہل علم کا بڑا طبقہ تبلیغ کے خلاف۔ ارے میرے بھائی آپ نائب رسول ہو، آپ جا کے دیکھو امت کا حال کیا ہے، کبھی جھکی جھوپڑی تو جاؤ، محل میں جانا آپ کو آتا ہے، مالدار میں جانا آپ کو آتا جاتا ہے، اب
को भी जा के देखो, उनके हालात तो देखो। जहाँ जहाँ जनाजा पढ़ाने आप जाते हो कभी उनको कलमा सिखाने को चले जाओ, जहाँ आप निकाह पढ़ाने जाते हो कभी उनको नमाज सिखाने चले जाओ। पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, पूरी जिंदगी कलमा नहीं आया, उसके जनाजे पढ़ाने आपको बुलाया गया, चले गए। मेरे दोस्तों भाइयों, इस उम्मत के अहले इल्म की जिम्मेदारी थी, नायब रसूल ये थे, नायब रसूल ये थे, इनको हर एक जगह जाना था। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि हम सब दोष हो गए, अवाम से उद्देश्य हो गए। फतवा तो कुरानी सबके लिए अमर बिल मारूफ इस उम्मत का तमन्ना इम्तियाज है। कुंतुम खैर उम्मती, इस उम्मत को अमर बिल मारूफ के वजह से कहा गया है। मेरे दोस्तों भाइयों, अमर बिल मारूफ आसमान के नीचे सबसे ऊंचा अमल है। अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर आसमान के नीचे जमीन के ऊपर सबसे ऊंचा अमल है। अगर ये ऊंचा नहीं होता, इस अमल को अल्लाह ताला ने होने देते। अपने हबीब को जिनकी शान में अल्लाह पाक फरमाए, लौला कलिमातुल अफलाक, ऐ नबी जी अगर आपको पैदा करने होता तो आसमान को नहीं बुलाते। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अल्लाह पाक हदीस कुदसी फरमा रहे हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रहे अल्लाह पाक, या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु। ऐ नबी जी जो नाज़िल और लोगों को पहुंचाइए, अगर आपने ऐसा नहीं किया आपने रिसालत का अदा नहीं किया। दावत में पूरी सख्ती, दावत में पूरी सख्ती, 950 साल पत्थर खाने का नूह अलैहिस्सलाम, दावत में पूरी सख्ती। मेरे दोस्तों हम दावत को छोड़कर, हम चिल्ले को छोड़कर, मेरे दोस्तों माल बना रहे माल। अरे सोने की ईंट दफन कर करके मर गए पंजाब के लोग। माल बना रहे हम तबलीग को छोड़ करके, चिल्ला छोड़ के, घर छोड़ के, मुलाकात छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, मेरे दोस्तों 4 माह छोड़ करके हम दुनिया बना रहे हैं। कि मोहम्मद से वफात तूने तो सब तेरे। शेर पूरा नहीं करूंगा, मफहूम बता रहा हूँ, नहीं तो किसी और की। कि मोहम्मद से वफात तूने तो सब तेरे हैं, नहीं तो किसी और की। खूब सजाया था पंजाब। मेरे दोस्तों मुल्क लूटा जा रहा, पूरा पूरा मुल्क लूटा जा रहा है सामने। दुनिया के ममालिक मुसलमानों के पास जमीनी खजाने और मेरे दोस्तों मौजूदा और जमादार हैवानात सबकी बहुता दस्तकारी इस वक्त पूरे आलम मुसलमानों का कर सकती है। मैं 4 बार बता रहा हूँ, जमादार और हैवानात नबाता तीनों के मतलब और दस्तकारी चौथी। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों वही हो रहा है कि मोहम्मद से वफात तूने तो सब दे रहे हैं, नहीं तो किसी और को, कोई और ले रहा, कोई और ले रहा। मेरे दोस्तों भाइयों, अगर हम दिन में मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम दिन में मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम मुर्तद नहीं हुए, हमारी तीसरी नस्ल मुर्तद हो जाएगी। अगर हम मेहनत नहीं करा, अगर हम मुर्तद नहीं हुए, इस्लाम से महरूम नहीं हुए, तो हमारी औलाद और हमारी औलाद के बाद तीसरी औलाद होगी वो मुर्तद हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों रोटी की फिक्र बाद में करना, फैक्ट्री जाने की फिक्र बाद में करना। मेरे दोस्तों अपनी औलाद को जहन्नम में झोंकने से, जहन्नम की ईंधन बनाने से बचाने की फिक्र करना। मेरे बेटे कैसे टीका लग जाए, मेरे भाई कैसे जानमा लग जाए, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे वालिद, मेरी औरत, मेरे घर के लोग कैसे दिन की मेहनत लग जाए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी तो अल्लाह का शुक्र है दोस्तों, अभी आमने सामने लोग नहीं है। इसलिए तबलीग को दुश्मनान इस्लाम हमसे ज्यादा जानते हैं। तबलीग को दुश्मनान इस्लाम बोलिए हमसे ज्यादा जानते हैं। के पेरेंट्स ने PhD कर लिया तबलीग और इस किनारे पर पहुंच गए। अगर तबलीग की मुखालफत करेंगे तो बर्बाद है। कैसे? जैसे फिरौन बर्बाद हुआ तबलीग की मुखालफत करके, जैसे कारून बर्बाद हुआ तबलीग की मुखालफत करके, जैसे नमरूद बर्बाद हुआ तबलीग की मुखालफत करके, जैसे कुफार मक्का बर्बाद हुए तबलीग की मुखालफत करके, जैसे कौम लूत बर्बाद हुई तबलीग की मुखालफत करते हुए, जैसे कौम समूद बर्बाद हुई तबलीग की मुखालफत करते हुए, जैसे कौम ऐका बर्बाद हुई तबलीग की मुखालफत करते हुए, जैसे कौम तुब्बा बर्बाद हुई तबलीग की मुखालफत करते हुए। अगर आज के ज़माने के हम तबलीग की मुखालफत करेंगे तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पढ़ने वाला नहीं है। इशारा भी कहता हूँ, जालिम कहते हैं, मग़ज़ूब कहते हैं। जालिम कहते हैं, मग़ज़ूब कहते हैं। आप दोनों पढ़ते हो, ये दोनों कौम, दो कौम की तरफ इशारा है। जालिम की तरफ, जालिम अलग कौम है, मग़ज़ूब अलग कौम है। दोनों कौम ये बात कहती है। इसलिए दोस्तों हमारी मुखालफत नहीं हो रही। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, हमारे दिल से ही सोने का कुछ निकल रही है। सुना हम नहीं फेंक रहे पानी। क्या कर रहे हैं? पानी किनारे बैठे हैं, एक मिनट पानी का आवाज नहीं, फिर दूसरी मुठिया वो फिर जब सब गिर गया सोना था, अब क्या करूँ?
चला गया। अब सोना जो आखिरी मुट्ठी था वो भी चला गया था, पता चला ही सोना। वही हाल हमारा होगा। मेरे दोस्तों, दुनिया बदल जाएगी अगर हम तबलीग वाले बदल जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या रसूलल्लाह, क़यामत के करीब फितनों के झंडा किसके हाथ में होगा? क़यामत के करीब फितनों के झंडा किसके हाथ में होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, काम करने वालों के हाथ में होगा। क्या होगा? किसके हाथ में होगा? पूरे साल 3 दिन नहीं लगाएंगे, नए लोग भी नहीं लगाएंगे। जब पुराने लोग 3 दिन नहीं जाएंगे, अमीर घराने वाले, तो नए लोग भी नहीं जाएंगे। नए लोग को महरूम करने के लिए हम तबलीगी जिम्मेदार लगाते हैं। मुझे माफ करना भाई, नए लोगों को बुरा हाशिया हम दे रहे हैं। हम साल का चिल्ला नहीं लगाएंगे, हम गश्त में शरीक नहीं होंगे, हम मुलाकात में नहीं जाएंगे। नए लोग वही सीखेंगे जो पुरानों को करता देखेंगे। नए लोग वही सीखेंगे जो पुरानों को करता देखेंगे। मेरे दोस्तों, मौलाना सईद भोपाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, पूरी दुनिया तबलीग की मुखालफत करे, सारी मीडिया तबलीग की मुखालफत में आ जाए, तबलीग का बाल बाका नहीं। अब जो तबलीग को नुकसान होगा, तबलीग के पुरानों से नुकसान होगा। अब जो तबलीग को नुकसान होगा, तबलीग के पुरानों से नुकसान होगा। और किसी और का क्या होगा? किसी और का कुछ नहीं होगा। बल्कि मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कह दिया, अगर तुम सोचते हो अल्लाह को बुला रहे हैं, अल्लाह को नहीं बुला रहे, अपने को बुला रहे। इसको बुला रहे भाई, हाँ, अपने को बुला रहे। इसलिए दोस्तों, भाइयों, ये उम्मत जब अमर बिल मारूफ नही को छोड़ दी, मैं हैरान होता था। बड़े पढ़े लिखे लोग तो तबलीग क्यों समझ में आता, तो अब समझ में आ गया हूँ। दावत दीन की न देने की वजह से दुनिया बड़ी हो गई मेरे दिल में, और अमल बिल मारूफ ने छोड़ा नहीं, उन्होंने छोड़ा। इसके नतीजे मेरे दोस्तों भाइयों क्या हुआ? तो कुरान शरीफ का समझना खत्म हो गया, वही के बरकत से मालूम हो गया। और तीसरी नौसत भी आ गई, आपस में गाली गलौज अख्तियार किया। तो मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह की रहमत से गिर गया, सब कुछ हो गया। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, अभी मेरे दोस्तों, सूरज पश्चिम से नहीं निकला, अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ, अभी मेरे दोस्तों मौका बाकी है। अल्लाह ताला मुतवज्जे है, पूरे आलम में दावत का काम चल रहा है, अल्लाह की तौफीक से चल रहा है। अल्लाह चला रहे मेरे दोस्तों, कदर कर लो। कबल एक झलकी दिखाई थी अल्लाह पाक कोरोना के नाम पर, किसने दिखाई थी? ये मत कहना किसी हुकूमत से दिखाई थी, मैं कहता हूँ अल्लाह ने दिखाई थी। किसने दिखाई थी कोरोना की झलकी? अल्लाह ने दिखाई थी। लेकिन अल्लाह के हुक्म से कोई काम होता है? अल्लाह ने दिखाई थी। मस्जिद छीनी थी, जुमा छीना था, अलमदा छीना था, और मेरे दोस्तों ईद की नमाज भी छीनी गई थी, और मेरे दोस्तों मदरसे बंद हुए थे। तो झलक दिखाई दे अल्लाह पाक। अगर ये दावत का काम नहीं करोगे, अगर हम दावत का काम नहीं करेंगे, वो मेरे दोस्त सिंपल पास हो चुका है, सिंपल पास हो चुका है। अब तो मेरे दोस्तों क्या कहते हैं, प्रोडक्शन का ऑर्डर होने वाला, सिंपल पास हो चुका है, प्रोडक्शन का ऑर्डर होने वाला। इसलिए दोस्तों तौबा करें और आप मिल करके, हाँ, अल्लाह ताला जो दावत के नाम पर हमसे कमी कोताही हुई है, अल्लाह माफ कर दे। मेरा दिल चाहता है दुनिया के तमाम मस्जिदों में हफ्तावारी इज्तिमा तो रोने का नाम का हो। मेरा दिल चाहता है हफ्तावारी इज्तिमा तो हर जगह, पूरी दुनिया में उम्मत का एक तबका, अरे 6 दिन तुम अपने बीवी बच्चे साथ रहो, एक दिन लग रोने का नाम करो, इज्तिमाई तब रो लो। हजार मंडला रहा है, जमीनी आसमानी आफात मंडला रहे, एक दिन अलग सामने रो लो। तमाम जिम्मेदार साथी पूरे जिले का इज्तिमाई तौर पर खाड़ उठा मार दो। मैंने तारीख पढ़ी है बादशाहों की, जब दुश्मन ने हमला किया, 68 दिन 68 रात मुसल्ला नहीं छोड़ा, 68 दिन 68 रात, यहाँ तक के हालात बदल गए, यहाँ तक के हालात बदल गए। आज तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुछ भी हो जाए अल्लाह याद नहीं आते, कुछ भी हो जाए अल्लाह याद नहीं आते। बताओ मेरे दोस्तों, हम अपने को तबलीग वाला समझते हैं? कुछ भी हो जाए, बड़े बड़े हालात आ जाए, हमें अल्लाह याद नहीं आते। मेरे दोस्तों अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, इरादा करो, हम दावत की कमजोरी और दावत में आने वाले ज़ौफ़ से अपने बारे में तौबा करते हैं। अल्लाह हमें माफ फरमाए, हमारे साथियों को माफ फरमाए, पूरी दुनिया के तमाम काम करने वालों को। मेरे दोस्तों अल्लाह माफ फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में
صحابہ سے کوتاہی ہوئی. 3 بڑے صحابہ, ہلال بن امیہ, عمران بن ربیع, کعب بن مالک, ہے جی, یہ 3 نہیں شریک ہو سکے. جب غزوہ تبوک 3 شریک نہیں ہو سکے. اللہ پاک نے میرے دوستوں 50 دن کا بائیکاٹ غزوہ صحابی کرا دیا. اور صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بہت کام کر چکے, اب تھوڑا سا موقع دے دیا جائے, اپنی کھیتی میں کام کر لیں. اللہ پاک نے آیت نازل فرمایا اے لوگوں اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک مت کرو, اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. میرے دوستوں میرے بھائیوں, آپ حضرات دعوت کے ساتھی ہیں, آپ حضرات سے امید ہے وابستہ ہیں. اور آپ حضرات میرے دوستوں اگر ڈرائیور جاگ جائے تو شیک صحیح کر لے, رخ صحیح ڈال دے, گاڑی چل رہی ہے, منزل جلدی آ جائے. نئے لوگوں کو لا کر کے ڈرائیونگ سکھانا, نئے لوگوں کو لا کر ڈرائیونگ سکھانا, ان کو گاڑی کا فنکشن بتانا, ان کو اسٹیئرنگ دینا, گاڑی دینا, تو بہت محنت کا کام ہے. میرے دوستوں بھائیوں, ہم قرآن